ہماری زندگی ہمیں کبھی ایسے مقام پر لے آتی ہے کہ جس کا ہم نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ تو بالکل ایسے ہی ہوا ہے میری فرینڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو مائی چینل جیا سعد ولاگس۔ تو جناب آج کے اس ولاگ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بہت ہی جو ہے وہ دکھی داستان نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ ریالٹی ہے اور یہ میری فرینڈ کے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ تو جناب وہ لڑکی کہ جب میں یہاں سے جامعہ میں گئی اور میں اپنی مدر کی ڈیتھ کے بعد گئی تھی تو مجھے بہت ٹائم لگ گیا جامعہ میں ایڈجسٹ ہونے میں۔ اکثر جب مجھے امی کی یاد آتی اور میں روتی تھی تو میری یہ فرینڈ مجھے سپورٹ کرتی، مجھے موٹیویٹ کرتی کہ تم نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، تم نے اپنا دل یہاں پہ لگانا ہے، تمہارا مقصد علم سیکھنا ہے اور تم یہ سیکھ کر ہی جاؤ گی۔ یعنی کہ جب بھی میں خود کو ویک فیل کرتی تو وہ میری جو ہے ہمدردی کرنے کے لیے، مجھے حوصلہ دینے کے لیے میرے پاس موجود ہوتی تھی۔ جناب ہوا کچھ یوں کہ سال گزرتے رہے اور مجھے جامعہ میں 4-5 سال ہو گئے اور میں اتنا اچھا جامعہ میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی اور کہ مجھے گھر کی جو ہے وہ اتنی یاد نہیں آتی تھی۔ تو خیر میری جو فرینڈ ہے یہ ہے تو مجھ سے سینئر تھی، ایج میں مجھ سے بڑی تھی، لیکن کچھ سال کے گیپ کے بعد وہ دوبارہ سے اسٹڈی سٹارٹ کرنے آئی تھی، تو اس وجہ سے ہم آپس میں کلاس فیلو بن گئی۔ ویسے تو یہ 8 سال کا کورس ہوتا ہے عالمہ فاضلہ کا، لیکن میٹرک کے بعد ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا، اس وجہ سے یہ 6 سال کا تھا۔ تو جناب 4 سال کا کورس جب ہمارا ہو چکا تو اس کے بعد جو ہے اس کی شادی ہو گئی اور 2 سال کا کورس جو اس کو رہتا تھا وہ اس نے شادی کے بعد کمپلیٹ کیا۔ شادی کے بعد جو ہم سے ملنے آئی تو وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی اور وہ اپنے ہسبینڈ کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتی تھی کیونکہ اس کی شادی جو ہے ایک عالم فاضل انسان سے ہوئی تھی جو بہت ہی اسلامک ٹائپ تھا۔ اور جب وہ ہمارے ساتھ رہنے آئی کیونکہ اس نے ہم گھر میں پریپریشن کرنی تھی لیکن اس نے ایگزامس ہمارے ساتھ ہی دینے تھے، تو جب ایک منتھ کے لیے وہ ہمارے ساتھ آئی ایگزامس کے لاسٹ ڈیز میں، اس نے کچھ پریپریشن کرنی تھی اور ہر بات میں اپنے ہسبینڈ کا اتنا ذکر کرتی، اتنا اور اتنی ان کی تعریفیں کرتی اور اتنا ہمیں اس کی باتیں سن کے نا اس پہ رشک آنے لگتا کہ اسے اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ وہ ہر بات میں جو ہے اسلامک احادیث کا حوالہ دیتی کہ میرے ہسبینڈ مجھے یہ بات اس حدیث کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ بہت ہی اچھا لگتا سننا، اور ہر بات میں نا وہ اپنے ہسبینڈ کا اتنا ذکر کرتی تھی کہ ہمیں لگتا تھا کہ واقعی وہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ایگزامس دینے کے بعد وہ چلی گئی، میرا بھی جو ہے وہ کورس کمپلیٹ ہو گیا 6 سال کا اور میں بھی اپنے گھر آ گئی۔ پھر اس کے بعد میں نے اسکول میں ٹیچنگ سٹارٹ کی اور ساتھ ہی میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی ہمارا ایک دوسرے سے فون پہ کانٹیکٹ ہوتا رہتا تھا، لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں نے اپنا سیل فون چینج کیا اور پھر کافی منتھ میرا اس سے کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ کافی منتھ کے بعد اس نے مجھے کال کی اور وہ فون پہ اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ میں خود پریشان ہو گئی کہ اس سے کیا ہوا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس نے میرا نمبر ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی اور کچھ فرینڈ سے اس نے پھر میرا نمبر لیا اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، تو آپ بھی سنیں۔ شادی کو جو ہے 6 سال ہو چکے تھے اور ابھی تک اسے وہ امید سے نہیں ہوئی تھی اور اس نے اتنا ٹریٹمنٹ کروایا، لیکن جو اللہ کو منظور، جب وہ اپنے ہسبینڈ کو اولاد کی خوشی نہ دے سکی تو اس کے سسرال والوں نے جو ہے، سسرال والوں میں اس کی جو جٹھانی ہے اس نے چیز کا فائدہ اٹھایا کیونکہ جو اس کی جٹھانی تھی اس کی چھوٹی سسٹر تھی جس کو ٹائیفائڈ بہت بری طرح سے اس پہ اثر ہوا اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اب آپ کی بہن جو ہے بہت زیادہ ویک ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کی شادی نہ کروائیں کیونکہ آگے اس کے لیے جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں وہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کی جٹھانی نے کیا سوچا کہ میرے دیور کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، بے شک وہ ایج میں بڑا ہے، تو اس نے پلان کر کے اپنی چھوٹی سسٹر کی شادی جو ہے وہ اپنے دیور سے کروا دی، یعنی کہ جو میری فرینڈ ہے اس کے ہسبینڈ سے کروا دی۔ پہلے تو ہسبینڈ ایگری نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر گھر والوں نے اسے ٹارچر کیا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں تو ہمیں اولاد کی خوشی نہیں ملی تو تم اس سے شادی کر لو۔ اب جٹھانی جو ہے اس نے ساری پلاننگ کی، حتیٰ کہ یہ بتاتی ہے کہ میں اپنی جٹھانی کے ساتھ بالکل میں ایسے رہتی تھی جیسے ہم آپس میں بہنیں ہیں۔ تو کہتی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا مجھے یقین نہیں آیا اور انہوں نے شادی سے پہلے شرط رکھی کہ تم اپنی پہلی بیوی کو ڈیورس دو گے، حالانکہ دونوں میاں بیوی کے آپس میں ریلیشن اتنے اچھے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے کبھی آج تک مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کبھی مجھے ڈانٹا ہے۔ تو پھر ایک دم سے اس کے ہسبینڈ نے اسے ڈیورس دے دی کیونکہ شرط یہ تھی کہ پہلی بیوی کو ڈیورس ہوگی تو پھر دوسری بیوی شادی کر کے آئے گی۔ تو ہسبینڈ نے جو ہے وہ ڈیورس دے دی اور وہ مجھے کہتی ہے کہ جب سب کچھ ہوا تو میں نے اپنی جٹھانی سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی نکالی، میں تو آپ کو بہن سمجھتی تھی۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا لیکن تم میری سگی بہن تو نہیں تھی، سگی بہن تو وہ ہے جسے میں لے کے آ رہی ہوں۔ کہتی ہے کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ آج کوئی اتنا بےحس ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتنا اچھا ٹائم سپینڈ کیا آپ نے اور وہ آپ کی زندگی ہی تباہ و برباد کر دے۔
تو یہ سب ہوا اور وہ فون پہ اتنا رو رہی تھی اور وہ اپنے ہسبینڈ کو بھول نہیں پا رہی تھی، اور وہ جب بات کرتی تو مجھ سے اپنے ہسبینڈ کی باتیں شیئر کرتی، تو میں نے اسے اتنا جو ہے سمجھایا اور میں نے کہا اس انسان کو بھول جاؤ، میں نے کہا اگر وہ اس قابل ہوتا وہ تمہیں ڈیورس نہ دیتا، وہ تمہارے لیے اسٹینڈ لیتا، اگر دوسری شادی کرنی تھی تو کم از کم ڈیورس تو نہ دیتا، وہ بھی تو گھر والوں کے آگے بول سکتا تھا۔ اب بھی میری اس سے بات ہوتی تو میں اسے اس طرح سے موٹیویٹ کرتی، اور مجھے یاد آیا کہ یہ مجھے کیسے موٹیویٹ کرتی ہوتی تھی، تو بہت ہی دکھ ہوا مجھے اس بات کا۔ اور آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ حافظ۔